بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ کرولش عثمان ڈرامہ سیریز میں سلطان غیاث الدین مسعود ثانی کی انٹری ہو چکی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اب ڈرامے میں وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ عثمان غازی کی الگ سلطنت قائم ہوگی اور ان کے نام کا سکہ بھی جاری ہوگا۔ مگر ایسا ہونے سے پہلے کیا تاریخی واقعات ہوئے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سلطان غیاث الدین مسعود سلجوقی کون تھے اور ان کا دور حکومت اگرچہ ترکوں کے لیے ذلت آمیز اور رسوا کن تھا، مگر سلطنت عثمانیہ کے قیام میں انہوں نے عثمان غازی کی خفیہ طور پر کیسے مدد کی، اور یاولاک ارسلان کو سلطان مسعود ثانی کی وجہ سے قتل کیوں ہونا پڑا۔ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے ساتھ ساتھ سلطان غیاث الدین مسعود ثانی کے مختصر حالات زندگی اور تاریخ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس ویڈیو کی تیاری کے لیے میں نے جس کتاب سے مدد لی ہے اس کا نام ہے مختصر سلجوق نامہ۔ ناظرین اکرام، سلطان غیاث الدین مسعود بن کیکاؤس اناطولیہ کی سلجوقی سلطنت کے آخری بے اختیار سلطان تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش نامعلوم ہے۔ ان کے والد کا نام عز الدین کیکاؤس دوئم تھا۔ سلطان غیاث الدین مسعود کا دور حکومت اس زمانے میں تھا جب منگول ہر طرف چھائے ہوئے تھے اور سلجوقی سلطنت شدید زوال کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، جس کا آغاز سلطان علاء الدین کیقوباد اول کے بیٹے سلطان غیاث الدین کیخسرو سے ہوا کہ انہوں نے کوسے داغ کی جنگ میں شکست کھا کر منگولوں کی غلامی کا طوق گلے میں پہن لیا اور منگول حکومت کو باقاعدگی سے ٹیکس ادا کر کے اپنی حکمرانی مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح پھر یہ سلسلہ چل نکلا کہ سلجوقی سلطنت کے تخت نشین سلطان صرف تخت اور محل کی حد تک سلطان تھے، لیکن در حقیقت وہ منگولوں کے باج گزار حکمران تھے جن کا مقصد کسی بھی طرح صرف اپنے اقتدار کا دوام تھا۔ سلطان مسعود ثانی بھی انہی میں سے تھے۔ سلجوقی حکمرانوں کی فہرست میں ان کا نمبر ویسے تو 17واں ہے، مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ 4 بار سلجوقی سلطان کی حیثیت سے تخت نشین ہوئے اور بے دخل کیے گئے۔ یعنی سلطان مسعود ثانی نے 1284 سے 1308 کے درمیان کئی بار سلطان روم کا خطاب اپنے نام کیا۔ یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے فتنے کا دور ہوگا، اور شہزادوں میں آپس میں تخت سے ایک دوسرے کو بے دخل کرنے کی کوششیں کس قدر عروج پر ہوں گی۔ بہرحال وہ جب بھی تخت سے بے دخل ہوئے تو ان کی جگہ علاء الدین کیقوباد سوئم ان کی جگہ لے لیتے۔ 1278 میں جب سلطان غیاث الدین مسعود ثانی کے والد عز الدین کیکاؤس کریمیا میں تھے تو انہوں نے غیاث الدین مسعود کو اپنا ولی عہد مقرر کرنے کا اعلان کیا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ انہیں کونیا میں علاء الدین مسجد کے صحن میں ان کے آباء و اجداد کے مقبرے میں دفن کیا جائے۔ اور جب 1278 یا 1279 میں عز الدین کیکاؤس کی وفات ہو گئی تب غیاث الدین مسعود اس وقت جوان تھے اور جلاوطنی کی زندگی کریمیا میں گزار رہے تھے، اور اسے جلاوطنی کی زندگی کا کچھ حصہ انہوں نے قسطنطنیہ میں بھی گزارا۔ 1280 میں غیاث الدین مسعود ثانی سمندر کے راستے سے سینوپ کے علاقے میں آئے۔ تب کستامنو کے علاقے میں چوبانوگلری قبیلے کے سردار مظفر الدین یاولاک ارسلان نے غیاث الدین مسعود کو پہلے منگول گورنر چارمگان نویان کے پاس لے کر گئے، اور اس کے بعد الخانی سلطنت کے حکمران اباقہ خان کی خدمت میں حاضر کیا۔ اباقہ خان نے سلطان مسعود کی طرف سے اطاعت اور وفاداری کے وعدے پر انہیں ارزروم، ارزنجان، سواس، دیار بکر اور ہارپوت کے علاقوں کی مشروط حکمرانی کرنے کی اجازت دے دی۔ مگر احمد تکودار جو کہ اباقہ خان کی موت کے بعد الخانی سلطنت کے نئے حکمران بنے، انہوں نے سلجوقی زمینوں کو دوبارہ اپنے ماتحت شامل کر لیا اور انہیں غیاث الدین مسعود ثانی اور غیاث الدین کیخسرو سوئم کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ کچھ حصے پر حکمرانی غیاث الدین مسعود ثانی کریں اور کچھ حصے پر غیاث الدین کیخسرو سوئم کریں۔ مگر غیاث الدین کیخسرو سوئم کو یہ تقسیم منظور نہ تھی، اور مشترکہ سلطانی کے اس فیصلے کے خلاف وہ منگول گورنر کونگرتائے اور منگول وزیر عطا فخر الدین کو لے کر احمد تکودار سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی دوران احمد تکودار کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ احمد تکودار کو اسی دوران معلوم ہوا کہ اس کا حریف ارغون خان منگول وزیر کونگرتائے کے خلاف کام کر رہا ہے، اور یوں احمد تکودار اور ارغون خان کی آپس کی لڑائی کا آغاز ہو گیا، جس سے غیاث الدین کیخسرو کے سفر میں خلل پڑا۔
البتہ کہ خسرو اپنے سفر کے درمیان میں پہنچ چکے تھے جب انہیں ایک بری خبر ملی، اور وہ خبر یہ تھی کہ احمد تکودار کو اس جنگ میں شکست ہو گئی ہے اور اب ارغون خان الخانی سلطنت کا نیا حکمران بن گیا ہے۔ اور اب اس نئے حکمران ارغون خان نے غیاث الدین مسعود ثانی کو نیا سلجوقی سلطان مقرر کر دیا، جو کہ تبریز میں اپنے متعلق کسی بھی فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس نے غیاث الدین کے خسرو سوئم کو ایک سرائے میں قتل کروا دیا۔ اس کے بعد غیاث الدین مسعود ثانی پہلے سلجوقی سلطنت کے اہم شہر کیسری اور پھر کونیا میں 1284 میں تخت نشین ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ارطغرل غازی کی وفات ہو چکی تھی اور عثمان غازی کی بازنطینی قلعہ داروں سے جھڑپیں جاری تھیں۔ سلطان غیاث الدین مسعود ثانی منگولوں کے کٹ پتلی سلطان تھے، جنہوں نے ترک قبیلوں پر کئی بار منگول فوجوں کو ساتھ لے کر حملے کیے تاکہ انہیں منگولوں کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ ان میں سے 2 قبیلے خاص طور پر قابل ذکر ہیں، نمبر 1 جرمیانی اور نمبر 2 کرامانی۔ لیکن ناظرین کرام، عثمان غازی کے حق میں سلطان غیاث الدین مسعود ثانی نہایت بابرکت ثابت ہوئے، اور ہوا یوں کہ بے شک سلطان غیاث الدین مسعود ایک بے اختیار سلطان تھے اور منگولوں کے اطاعت گزار تھے، مگر انہوں نے اس کے باوجود سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اپنا خاطر خواہ حصہ شامل کیا۔ سلطان غیاث الدین مسعود ثانی نے کئی جنگی مہمات میں عثمان غازی کی خفیہ طریقے سے مدد کی، اور ان جنگی مہمات میں کراچا حصار قلعہ کی مشہور زمانہ فتح بھی شامل ہے۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ بازنطینی قلعہ کراچا حصار 2 بار ترکوں نے فتح کیا تھا، ایک بار ارطغرل غازی جبکہ دوسری بار عثمان غازی کے حصے میں اس کی فتح آئی۔ کرولش عثمان میں ساوچی بے کی شہادت کے بعد کا دور چل رہا ہے، جو کہ سلطان مسعود ثانی کا ہے، اور جیسا کہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکی ہوں کہ غیاث الدین مسعود ثانی 4 بار تخت سے بے دخل اور تخت نشین کیے گئے، تو اس حساب سے کرولش عثمان میں آج کل جو زمانہ چل رہا ہے یہ 1290 کے بعد کا ہے، کیونکہ 1299 میں سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم سلطان تھے، جنہوں نے عثمان غازی کے فتوحات پر خوش ہو کر انہیں بہت سے بیش قیمت تحفے بھجوائے تھے۔ اس تاریخ پر میری مکمل ویڈیو موجود ہے، لیکن اس سے بھی پہلے سلطان غیاث الدین مسعود کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے عثمان بے کو ہتھیار خفیہ طریقے سے فراہم کر کے دیگر جنگی ساز و سامان سے بھی مدد کی، اور انہیں اپنی سلجوقی فوج کی ایک بہت بڑی تعداد بھی فراہم کی، جبکہ ان کے بہت سے امراء اور وزراء بھی سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی اس مبارک جدوجہد میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور ان میں یاولاک ارسلان بھی شامل تھے۔ یہ سلجوقی امراء اور وزیر جانتے تھے کہ اس وقت عثمان غازی کے اندر ہی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک نئی ترک ریاست قائم کر سکیں۔ سلطان مسعود ثانی نے آہیوں کی بھی مدد کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اہم کام یہ کیا کہ الخانی منگولوں کو مشرقی اناطولیہ کی طرف متوجہ کر کے روکے رکھا، تاکہ یہ عثمان بے کی بازنطینیوں کے ساتھ جو جھڑپیں چل رہی ہیں ان میں دخل دے کر بازنطینیوں سے اتحاد نہ کر سکیں، اور عثمان بے کے لیے بازنطینی علاقوں کی فتح آسان ہو جائے۔ اگرچہ سلطان غیاث الدین مسعود ثانی اپنی سلجوقی سلطنت کو دوبارہ عروج نہ دلا سکے، مگر ایک نئی سلطنت کے قیام میں عثمان غازی کا انہوں نے ہر ممکن طریقے سے ایسا بے مثال ساتھ دیا کہ عثمانیوں نے انہیں فراموش نہیں کیا، اور سلجوقی سلطنت کے اس آخری سلطان کی مکمل تاریخ قلم بند کی، جس میں انہیں خراج تحسین پیش کیا، جبکہ عرب مورخین بھی سلطان ثانی کی ان خدمات کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ یہاں ناظرین اکرام میں اس سوال کا جواب دوں گی جو کہ ویڈیو کے شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ یاولاک ارسلان کو سلطان مسعود ثانی کی وجہ سے کیوں قتل ہونا پڑا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلطان غیاث الدین مسعود ثانی کے بھائی کلچ ارسلان چہارم نے جب سلطان مسعود کے خلاف بغاوت کی تو مظفر الدین یاولاک ارسلان نے کلچ ارسلان کی مخالفت کی اور اس کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ سلطان غیاث الدین مسعود ثانی کا دور اقتدار بہت مختصر مدت کے لیے تھا، یعنی 4 سے 6 سال کے دوران۔ سلطان مسعود ثانی کی وفات 1306 میں ہوئی۔ ان کی وفات کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ منگولوں نے انہیں قتل کیا تھا، جس کے ساتھ سلجوقی سلطنت کا دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔ سلطان مسعود ثانی کی قبر 2015 میں ترکی کے علاقے سامسن میں دریافت ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد ترک قبیلوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، جن میں عثمان غازی بھی شامل تھے، اور عثمان غازی نے بادشاہ آل عثمان کا لقب اختیار کیا۔ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا،
اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔